بچوں کے گھر کے قریب ہی تھی کہ پیچھے سے ٹائر کی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ مڑ کے دیکھا ہی تھا کہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دھڑام سے زمین بوس ہو گئی۔ آنکھوں کے سامنے تارے ٹمٹمانے لگے۔ کچھ دیر کے لیے سمجھ سے باہر تھا کہ ہو کیا گیا ہے۔ بہرحال ابھی ہمت کر کے اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے سلواتیں سنائی دی۔ کوئی حالات کا ستایا ہوا ساری بھڑاس اس کے اوپر نکالنے کا تہیا کر چکا تھا۔ او بی بی، اگر ڈھنگ سے چل نہیں سکتی تو اتنا بڑا تمبو پہننے کی کیا پڑی ہے؟ اس جگہ سائی پہ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، لیکن خود پہ ضبط کر کے اٹھی اور بہت سوچ کر مخاطب کو کرارا جواب دینے کا سوچا، لیکن عافیت خاموشی میں ہی جانی اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابھی گیٹ کے باہر ہی تھی کہ وہی بد اخلاق انسان ہارن پہ ہارن بجا رہا تھا۔ بدحواس ہوتے ہوئے چوکیدار نے گیٹ کے دونوں پارٹ کھول دیے۔ گاڑی فڑاتے بڑھتی وسیع لون کے ایک کونے میں رک گئی۔ چوکیدار نے عائشہ کو دیکھ کر سلام کیا اور کوارٹر کے کمرے میں جانے کا عندیہ سنا دیا۔ 2 منٹ بعد دونوں بچے اچھلتے کودتے کمرے میں آن دھمکے۔ عائشہ نے السلام علیکم کہنے کی ترغیب دلائی اور نقاب کو چہرے سے ہٹایا ہی تھا کہ ایک دم بڑے دھڑلے سے وہی بد اخلاق نوجوان تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ عائشہ نے فوراً اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا اور رخ کمرے کی کھڑکی کی طرف کر دیا، جبکہ عبداللہ چند سیکنڈز کی جھلک سے ہی اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ بچوں کے جھنجھوڑنے پر بولا، وہ مجھے علم نہیں تھا کہ آپ بسیلہ اور احمر کی ٹیچر ہیں۔ مجھے ایسے لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو کسی بھی عورت سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے، وہ چاہے بسیلہ احمر کی ٹیچر ہو یا نہ ہو۔ اور اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں اور آئندہ اس کمرے کا رخ نہ کیجیے گا۔ عائشہ نے رخ پھیرے بغیر ہی نہایت خشک لہجے میں اس کو جوابوں سے نوازا۔ یہ گھر میرا ہے، میں جہاں چاہوں جاؤں۔ آپ کون ہوتی ہیں مجھے اصول و ضوابط بتانے والی؟ میں یہاں پہ اصول و قواعد طے کر کے آئی ہوں۔ میں اسی شرط پہ آئی تھی کہ میرے حجاب و نقاب کا خیال رکھا جائے اور پردے کی حدوں کو پار نہ کیا جائے، اور اگر آپ کو ان باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے تو میں ابھی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ لہجہ نہایت خشک مگر دھیما تھا۔ اب چونکہ آپ اس حد کو پار کر چکے ہیں تو میرے اوپر فیصلے کا پورا حق ہے۔ عائشہ نے آخری کیل ٹھونکی۔ عبداللہ کو اپنا آپ بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ اپنے ہی گھر میں 2 ٹکے کی لڑکی اس کو اصول و ضوابط سکھا رہی ہے۔ غصے سے زبان کو دانتوں تلے دباتے ہوئے بولا، آپ کو آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، آپ بے فکر رہیں۔ غصے اور توہین کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کے اندر شدید جنگ چھڑ گئی اور خاموشی کے ساتھ دروازہ بند کر کے کمرے سے نکل گیا۔ بسیلہ احمر اس ساری صورتحال سے کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے اور عائشہ کے اوپر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ٹیچر، آپ اپنے آپ کو ایسے کیوں چھپاتی ہیں؟ کیونکہ آپ بہت خوبصورت ہیں اس لیے، اور ویسے بھی بہت گرمی ہے۔ دونوں کی طرف سے ایک کے بعد ایک سوال آ رہا تھا۔ باقی سب لوگ تو ایسا نہیں کرتے۔ ہماری امی کہتی ہیں کہ پردہ تو صرف دل کا ہونا چاہیے، آپ کو برقع پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے خاموشی کے ساتھ دونوں کے سوالات بغور سنے اور بہت نرمی اور پیار سے دونوں کو نہایت سادہ طریقے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھو بچوں، پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے اور اس میں خوبصورت اور بدصورت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ سب مسلمان
عورتوں پہ پردہ واجب ہے۔ اگر مسلمان عورتیں پردہ نہیں کریں گی تو ان کو قیامت والے دن سخت سزا دی جائے گی، اور وہ سزا بہت شدید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ثواب ہے۔ میں یہ سب صرف ثواب کی نیت سے کرتی ہوں، اور جہنم کی آگ سے ڈرتی ہوں جو دنیا کی آگ سے بہت شدید ہوگی۔ بچے منہ کھولے حیرت کے ساتھ مجسمے بنے ہوئے تھے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، چلو اب اپنی کتابیں کھولو۔ بظاہر مطمئن نظر آنے والی عائشہ اندر سے شدت غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ آج 3 گھنٹے اسے 3 دنوں جتنے لگ رہے تھے۔ گھر واپسی پر امی کو دیکھتے ہی ایک ہی سانس میں ساری رودات سنا ڈالی، اور ساتھ ہی اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔